اللہ کا اسٹاک ایکسچینج مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی، اس نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پوچھا لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، تم کامیابی کے کسی بھی فارمولے پر پورے نہیں اترتے۔ تعلیم واجبی سی ہے، عقل اوسط درجے کی ہے، کاروباری سینس نہ ہونے کے برابر، حلیہ اور پرسنالٹی بھی بے جان اور سونے پہ سہاگا کہ تم اپنے کاروبار کو وقت بھی نہیں دیتے، ہفتہ ہفتہ دفتر نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوا۔ سیلاب میں بھی سارے شہر کے گودام پانی میں ڈوب جاتے ہیں مگر تمہارے گودام میں پانی داخل نہیں ہوتا، اور اگر داخل ہو بھی جائے تو یہ تمہارے مال کو چھوئے بغیر چپ چاپ نکل جاتا ہے۔ تم لوہا بیچنا شروع کر دو تو وہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ تمہارے نلکے کا پانی بھی منرل واٹر ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ میری تقریر سن کر اس نے کہکا لگایا اور بولا، میں بھی اکثر اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں، لیکن یقین کرو مجھ زندگی میں ایک واقعے کے سوا کوئی نیکی، اپنی کوئی صفت نظر نہیں آتی۔ شاید اللہ کے کرم کی یہی وجہ ہے۔ وہ رکا اور بولا، میں نے 9ویں کلاس کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا۔ میں شروع میں والد کے ساتھ فروٹ کی ریڑھی لگانے لگا۔ والد کا انتقال ہو گیا تو میں ایک آڑتی کی دکان پر منشی بھرتی ہو گیا۔ زندگی بے مقصد، بے رنگ اور الجھی ہوئی تھی، دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں ایک دن اپنے ایک دوست کی کریانے کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں درمیانی عمر کی ایک خاتون آئی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دوست اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ وہ اس سے پرانے پیسے مانگ رہا تھا، جبکہ وہ مزید سودے کے لیے منتیں کر رہی تھی۔ عورت مجبور دکھائی دے رہی تھی، جبکہ میرا دوست اس کے ساتھ غیر ضروری حد تک بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں ان کی تکرار سنتا رہا۔ خاتون جب مایوس ہو کر چلی گئی تو میں نے اپنے دوست سے ماجرا پوچھا۔ اس کا جواب تھا، یہ بیوہ ہے۔ اس کا خاوند سعودی عرب میں کام کرتا تھا، خاندان خوشحال تھا، لیکن پھر خاوند روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا اور اس کی زمین جائیداد پر اس کے دیوروں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے پاس اب چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ 2 بچیاں ہیں، وہ اسکول جاتی ہیں۔ یہ ان پڑھ اور بے ہنر عورت ہے، اس کا ذریعہ روزگار کوئی نہیں۔ سعودی عرب سے 2-4 ماہ بعد خاوند کی تھوڑی سی پینشن آ جاتی تھی اور یہ اس میں گزارا کر لیتی تھی، مگر اب وہ بھی رک گئی ہے۔ میرے والد صاحب اسے ادھار راشن دے دیتے تھے، لیکن یہ بھی اب تھک گئے، لہٰذا میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو میں اس سے اپنے پیسے مانگ لیتا ہوں۔ یہ ہمارا روز کا تماشا ہے۔ آپ کسی کریانے کے اسٹور پر چلے جائیں، آپ کو ایسے بیسیوں لوگ مل جائیں گے، مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ میں نے اپنے دوست سے اس کا پتہ لیا، اس کے خاوند کا نام پوچھا، بازار گیا، 2 ہفتوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدا، بوری بنائی اور جا کر اس کے دروازے پر دستک دے دی۔ وہ اپنی چادر سنبھالتے ہوئے باہر آ گئی۔ 5 اور 7 سال کی 2 بچیاں بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سودا ان کی دہلیز پر رکھا اور ادب سے عرض کیا، میرے والد ارشد صاحب مرحوم کے دوست تھے، انہوں نے آپ کے خاوند سے کچھ رقم ادھار لی تھی، وہ مجھے قرض کی ادائیگی کا حکم دے گئے ہیں۔ میرے حالات سردست اچھے نہیں ہیں اور میں یہ رقم یکمشت ادا نہیں کر سکتا، میری تنخواہ کم ہے۔ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو 15 دن بعد گھر کا سودا دے دیا کروں گا، اس سے میرا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کے گھر کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ وہ عورت اور اس کی بچیاں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور واپس آ گیا۔ میں اس کے بعد انہیں ہر 15 دن کے بعد راشن پہنچانے لگا۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم خود غریب تھے، تم ان کے راشن کے لیے رقم کہاں سے لاتے تھے؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، تم شاید یقین نہیں کرو گے، میں نے اپنی جیب سے صرف وہی سودا خریدا تھا۔ 15 دن بعد ان کا سودا فری ہو چکا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیسے؟ وہ بولا، میں اگلے دن دکان پر گیا تو میرے مالک نے مجھے مشورہ دیا، ہماری دکان کا تھڑا خالی ہوتا ہے، تمہارا کام شام کے وقت سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ بھی تم گھنٹے میں ختم کر دیتے ہو اور سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہو۔ میں تمہیں چاول اور دالیں دے دیتا ہوں، تم یہ تھڑے پر رکھو اور 5-5 10-10 کلو بیچ دو، تمہیں اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ غلہ منڈی میں تھوک کا کام ہوتا تھا، ہمارے پاس 5-10 کلو کے بے شمار خریدار آتے تھے، لیکن ہم ان سے معذرت کر لیتے تھے۔ مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا۔ میں اپنے مالک سے دالیں، چاول اور چینی خریدتا تھا، اس کے 5-5 اور 10-10 کلو کے پیکٹ بناتا تھا اور کھڑے کھڑے بیچ دیتا تھا۔ آپ یقین کریں 2 ہفتوں میں میری آمدنی 5 گنا بڑھ گئی اور میں 15 دن بعد جب اس بیوہ کے گھر گیا تو میرے پاس سودا بھی ڈبل تھا اور میری جیب بھی ٹھیک ٹھاک بھاری تھی۔ میں نے 1 ماہ بعد اسے بچیوں کی فیس، کپڑوں اور جوتوں کے لیے بھی رقم دینا شروع کر دی۔ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں 2 سال بعد اس دکان کا مالک تھا جس پر میں منشی ہوتا تھا۔ وہ دکان بعد ازاں پورے کمپلیکس میں تبدیل ہو گئی اور میں دکاندار سے سیٹھ بن گیا۔ میں منڈیوں میں اجناس سپلائی کرنے لگا اور آج میں تمہارے سامنے ہوں۔
मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? शायद इसकी वजह वो औरत और उसकी 2 बच्चियां थीं। वो बच्चियां बड़ी हुईं, एक MBBS करके डॉक्टर बन गई, दूसरी ने BA के बाद ब्यूटी पार्लर बना लिया। वो अब 14-15 सैलून चला रही है, जबकि आंटी एक यतीम खाना और बेवा घर चला रही है। मैंने उससे पूछा, तुमने उसके बाद क्या किया? वो हंसकर बोला, मुझे नेकी का चस्का पड़ गया। मैंने उसके बाद उस जैसे घरानों को राशन देना और फैमिलीज़ की मदद करना शुरू कर दिया। मैं पहले अपनी कमाई का 10% अल्लाह की राह में खर्च करता था और ये अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 60% हो चुका है। मेरे मुनाफे का 60% अल्लाह की राह में खर्च होता है। मैं अपनी ज़ात के लिए सिर्फ 40% रखता हूँ, लेकिन ये 40% भी बेइंतहा है। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और आंटी को दुआ देता हूँ कि वो अगर उस दिन मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं शायद आज भी किसी दुकान पर मुंशी होता और 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा होता। वो आई और उसने मुझे उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर कामयाबी और खुशहाली के पुल हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी फर्जी लगेगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास इस किस्म की कहानियां गढ़ने के अलावा कोई काम नहीं, लेकिन आप यकीन करें ये कहानी 100% सच्ची है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, दुनिया में ऐसी लाखों करोड़ों मिसालें मौजूद हैं। मैं अपने मुल्क में ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूं जिन्होंने अल्लाह से तिजारत की और ये खुद भी अरबपति हो गए, और उनकी वजह से हज़ारों लोगों के लिए भी ज़िंदगी आसान हो गई। आपको अगर यकीन ना आए तो आप भी ज़िंदगी में एक बार ऐसा करके देख लें। आप उठें और किसी बेवा, किसी यतीम का हाथ पकड़ लें। आप किसी तालिबे इल्म की तालीम का खर्चा उठा लें। आप उसके बाद अल्लाह का करम देखें। आपको अगर उसके बाद खुशहाली, मुसरत और कामयाबी नसीब ना हो तो आप अपना नुकसान मुझसे वसूल कर लीजिएगा। आप यकीन करें, दुनिया में सिर्फ एक ही तिजारत है और हर किस्म के नुकसान से महफूज है। दुनिया में सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसका कारोबार कभी बंद नहीं होता, जो कभी मंदे का शिकार नहीं होती, जो कभी क्रैश नहीं होती। वो है अल्लाह की स्टॉक एक्सचेंज। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है, आप एक बार इस स्टॉक एक्सचेंज में खाता खोल कर देखें, आपको तिजारत का मजा आ जाएगा।